بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل جود اور کرم رہا کہ ہم کو اللہ رب العزت نے اپنے زندگی میں ایک اور مہینہ رمضان کا عطا کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم لوگ اپنی مغفرت کا سامان اس مہینے میں جمع کر لیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کا ایک جملہ یا جس کے اندر کا ایک حصہ یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس شخص کو اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور اس کے اندر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اور اس پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہو آمین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس پر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک مسلمان، ایک مومن جو اپنی مغفرت کا سامان جمع کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے اور اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اچھے سے گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ ہمیں اللہ رب العزت کا بڑا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے جو ہے زندگی دی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت آنے والے زندگی میں ہم کو رمضان جیسے مہینہ جو ہے عطا کرے۔ پچھلی بار ہم نے جمعہ میں خطبے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جب میں یہاں آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے اس لیے ہمیں دیا کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ تقوی یہ کہ اللہ کے ڈر اور اس کی خشیت سے انسان گناہ اور معصیت کی زندگی کو چھوڑ دے۔ آئیے اب جو رمضان کا مہینہ چونکہ اب شروع ہو چکا ہے، چند باتیں ماہ رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا، اور جس میں ہم جو ہے چند باتیں دیکھیں گے کہ اس مہینے میں کیا اعمال ہم کریں۔ اس جمعہ اور آنے والے جمعہ ان اعمال کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد کا جمعہ جو ہے انشاءاللہ عزیز جو ہے ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں جو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس مہینے میں جو کرنے والے اعمال ہیں یاد رکھیے، اس میں سب سے اہم عمل اس کی فضیلت میں بھی اس مہینے کے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی عبادت اور روزے کے لیے جو ہے چنا۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اس ماہ میں کرنا ہے، اس مہینے میں کرنا ہے، اس منتھ میں کرنا ہے، وہ ہے روزوں کا رکھنا۔ یاد رکھیں کوئی بھی انسان یہ کہیں گا اس میں کون سی بات نہیں ہے، روزے تو ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے روزے کو ویسا رکھنے کی ضرورت ہے جیسا اس کا حق ہے، ورنہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام تو روزہ نہیں۔ یاد رکھیے ورنہ بھوکا اور پیاسا تو انسان مجبوری میں بھی رہتا ہے۔ تو روزے کا صحیح فائدہ اٹھائیے۔ پہلے تو گزارش یہ کروں کہ ہر شخص جو ہے روزہ رکھے، ہر شخص کوشش کرے کہ وہ روزہ رکھے، سوائے شرعی عذر کے روزہ ہمارا نہ چھوٹے۔ یہ بات کامنلی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو روزے کے معاملے میں ویسا تیار نہیں کرتے ہیں، یا کوشش یہ ہوتی کہ جہاں تک ان کو بچا سکے بچاتے رہیں، اور حتیٰ کہ میں نے یہ عالم اور یہ حالت بھی دیکھا کہ لڑکیاں روزہ شادی کے بعد رکھنا شروع کرتی ہیں۔ مطلب جب تک وہ اپنے ماں کے گھر میں ہوتی ہے وہ بیچاری اتنی کمزور ہوتی ہے، لاڑ پیار میں ہوتی ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھتی ہے۔ جب کوئی دیندار خاندان مل گیا تو بولتے رہے آپ روزے نہیں رکھتے، تو وہاں سے روزے کا اس کا پہلا سلسلہ بیچاری کا چالو ہوتا ہے۔ پھر اگر حاملہ ہوگی تو پھر روزے چھوٹ رہے، پھر روزے چھوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکوں کے اندر بھی بچوں کو جو شروع سے عادت نہیں دلائی جاتی ہے، حالانکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان بالغ ہوگا تو روزہ رکھیں گا۔ تو آپ کیا امید کرتے ہیں بالغ ہوتے پہلے سال پورے 30 روزے رکھ پائیں گا؟ نہیں، اس کو پہلے سے ٹریننگ دینا پڑیں گی، سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 3 4 سال کے بچوں کو روزہ رکھا ہے، ان کی روزہ رکھائیاں کرے، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں موسم بڑا سخت بھی یاد رکھیں، لیکن بچوں کو عادت ڈالے کہ اب بچہ آپ کا 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کا ہے، تو یہاں سے عادت شروع ہو جائیں گی کہ انہیں 1 2 روزے 3 4 روزے 5 6 روزے 7 8 روزے، اور یہاں سے اس کے بالغ ہونے پر اس کے کمپلیٹ اس کو پھر پورے روزے رکھنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک ٹریننگ ہوں گی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ تو بالغ نہیں ہے، تو کہا یہ تو ہم ٹریننگ کے لیے، ان کے مشق کے لیے، ان کو عادت ہو اس لیے رکھاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ جہاں شرعی عذر کے بغیر ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے مسافر ہو، بیمار ہو، خواتین ہو تو ان کے مخصوص مسائل ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں ان کو روزوں کی تکمیل کرنا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حمل، یہ بھی بیماری کے اندر ہی آپ کاؤنٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو شرعی عذر کے بغیر ہم روزہ نہ چھوڑے، روزے کی ٹریننگ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ہم دے، اور ساتھ میں جو ہے ایک روزے کا اہتمام ہو، اور روزے کو حقیقی طور سے ویسا رکھنے کی کوشش کرے جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر ہم وہ تمام کام نہ کرے جس سے ہم کو روکا گیا، اور روزہ ہم کو روکتا ہے۔ تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس نہ رہے، بلکہ ہمارا روزہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ بن جائے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، مطلب منہ سے کوئی برا کام نہیں کرنا ہے، کانوں سے کوئی بری چیز سننا نہیں ہے، اسی طرح جو کوئی چیز بری کہنا نہیں، یاد رکھیے، کوئی چیز بری دیکھنا نہیں، یاد رکھیے، لڑائی جھگڑا ہو تو اسے پرہیز کرنا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے لڑنے آئے تو آپ کہے روزے سے، میں روزے سے ہوں، یاد رکھیے۔ تو حدیث کی الفاظ جو ہے اس کا ترجمہ ہے
تو روزے سے میں یہ کہہ دے اور معاملے کو جو ہے نپٹا دے، یاد رکھیے، ختم کر دے۔ تو روزہ یاد رکھیے ہم کو بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے، یاد رکھیے۔ تو صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ کانسیپٹ آپ روزے کا مت سمجھیے، روزہ ہم کو تربیت دے رہا ہے بہت ساری چیزوں کی، یاد رکھیے۔ اور جب یہ عادت ہم کو ہو جائیں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم سال بھر اپنی زبان کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، آنکھ کا صحیح استعمال، ہاتھ کا صحیح استعمال اور ہر چیز کا اعضاء و جوارح جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دے رکھی صحیح استعمال کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز ہم روزہ رکھیں، روزے رکھنے والے بنے، روزوں کو جیسا رکھنے کا حق ہے ان کو ویسا رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ دوسرا کام اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اس کو چاہے آپ تراویح کہیں یا آپ تہجد کہیں یا رات میں کسی حصے میں آپ نماز پڑھیں، رات کی نماز کا اہتمام عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، ٹھیک ہے، مطلب سحر کے آخری وقت تک ہم کچھ نہ کچھ قیام کریں، رات میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے رہے اور قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اس نیت سے، ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر دے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہے جس نے جو ہے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ جو اس کا اجر دے گا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں رمضان کے مہینے میں قیام کریں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کو نفل نماز میں اضافہ کرے، اور نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کی نماز یاد رکھے، تو لہٰذا نفل نمازوں میں اضافہ کرے، یاد رکھے۔ ویسے رمضان کے اندر ہوتا یہ ہے، ہونا چاہیے کیا الگ چیز، ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اللہ رحم کرے، میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ فرض نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی قیام کی، یہ بات ہو رہی نفل نمازوں کی، اور ہم فرائض کا اہتمام اس میں شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز میں ایسی کوتاہی کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہی چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو بہرحال یہ مہینہ فرض نمازوں کے ٹریننگ کا مہینہ ہو جائے گا، لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں تو ہم سال بھر تو فرض نماز پڑھتے ہی، اب اضافہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم قیام مطلب راتوں کی نماز میں اضافہ کرے، نوافل میں اضافہ کرے، اور خاص طور سے قیام کرے، چونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے گناہ معاف کرنے والی چیز ہے۔ تو لہٰذا ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی خاطر قیام کرے، یاد رکھیں۔ راتوں کی نماز کا اہتمام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے پہلے یا سحر کا جو آخری وقت ہوتا ہے تب تک ہم کوشش کریں کہ نماز قائم کریں۔ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو 4 رکعت پڑھے، آپ 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات میں، یاد رکھیے، رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں پڑھتے، تو 8 رکعت یہ بھی اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم اس نماز کا اہتمام کریں۔ جو لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد، کسی وجہ سے جاگ نہیں سکتے، تو تراویح کے نام سے پڑھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے ہو قیام کرنے کی رمضان میں خاص طور سے کوشش کریں، اور اپنے نفس کو پھر عادی بنا لے کہ میں بعد رمضان بھی نمازوں کا اہتمام کروں گا، بعد رمضان بھی کروں گا۔ وہ لوگ جو رمضان کے اندر فرض کے عادی ہوئے ہیں، ہوتا ہے کبھی کی شروعات ہم نے رمضان سے سٹارٹ لی، تو پھر کوشش کرے کہ وہ رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک اس سے اہتمام کرے، پھر اگلا رمضان آئے تو موقع پر نوافل میں اضافہ کرے، پھر کوشش کرے کہ اس کے بعد آنے والے رمضان تک اس کا میں عادی ہو جاؤں، اور پھر اپنے لائف کے اندر ایسے ایک کے بعد ایک اچھے اعمال اور نوافل کو انٹروڈیوس کرتے جائے، اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے جائے، یاد رکھیں۔ تو دوسرا اہم کام جو اس مہینے میں ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے، وہ کام ہے، یاد رکھیے، قیام کا اہتمام کرنا، اور الحمدللہ تقریباً ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور آج کل الحمدللہ بہت ساری مساجد میں جو خواتین کی بھی جو رات کی نماز کا، تراویح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں ہم جو اس نماز کو پڑھیں، اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ ہمیں دیں گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا۔ لیکن یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت جب تک نوافل کا ہم کو اجر یا ثواب نہیں ملتا، تب تک کہ فرض کا اہتمام ہم نہ کریں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جو اس نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد بندہ جب نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، جس سے اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ معنی یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، دیکھتا بھی تو وہی چیز دیکھتا ہے جو حلال ہے، اور کام وہی کرتا ہے جو چیز حلال ہے، جو چیز صحیح ہے۔ تو لہٰذا پہلے فرض، اس کے بعد یہ تمام چیزیں۔ اور علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انسان توحید پر نہ ہو اور نماز قائم کرنے نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ تو توحید اور نماز کے بعد ہی پھر روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال قبول ہوتے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نفل کا اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر جس چیز کا ہم خاص اہتمام کریں گے وہ ہے قرآن کی تلاوت، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس مہینے کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے۔
تو ہم کیا کریں؟ اس مہینے میں تلاوت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پر رمضان آنے تک جتنا قرآن نازل ہوتا آپ جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کرتے۔ اس سے کچھ علماء نے لکھا کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اور آخر بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام آئے، آخر رمضان آپ کو ملا، آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا، 2 ٹائمز اس کو ریپیٹ کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت بڑی اہم ہے، یاد رکھیں، چونکہ اس کا تعلق اس مہینے سے بڑا گہرا ہے، چونکہ اسی مہینے میں یہ کتاب اتری، یاد رکھیں۔ اور یہ کتاب بہت جلیل القدر کتاب ہے، یاد رکھیں۔ یہ تمام کتابیں جو اس سے پہلے آئی ان کی سردار ہے، یاد رکھیں۔ اور اتنی جلیل القدر اور اتنی جس کو کہیں گے بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے نازل ہوگی وہ مہینہ روزے کا اور برکت کا اور مغفرت کا مہینہ بن گیا۔ جس رات نازل ہوگی تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی، یاد رکھیں۔ جس قوم پر نازل ہوگی آخر آنے کے بعد بھی یہ قوم سب سے اول جنت میں جانے والی بن گئی۔ تو یہ کتاب کا بڑا گہرا تعلق، اور یہ کتاب بڑی عظمت اور بلندی اور جس کو کہیں گے جو ہے عظمت والی اور بزرگی والی، یاد رکھی، کتاب ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے۔ تلاوت سے یہاں میری مراد یہ بھی ہے کہ تلاوت ہم اس کو قرأت کریں، اور ساتھ میں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو زبان آپ کو بہتر لگتی ہو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے۔ یقیناً قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کی تلاوت کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھیں ہم کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے مجھ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک چیز پڑھتا ہوں اور اسی کے خلاف کام کرتا ہوں، اس کتاب کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے کبھی کبھار تلاوت بھی چالو ہے، کتاب بھی ہاتھ میں، اور دوسرا اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے خلاف گواہی دینے والی نہ بن جائے۔ تو لہٰذا اس کا خاص اہتمام ہو کہ رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم بن جائیں، اور ایسی عادت ڈال لیں کہ پھر سال بھر یہ عادت چلتی رہے۔ ابھی آج کل قرآن کے جو نئے نسخے آتے ہیں، اس نسخے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس نسخے کو انہوں نے یہ کیا کہ 20 صفحات میں ایک پارے کو ختم کر دیتے، مطلب معاف کرنا 20 صفحات میں ایک پارا ختم ہوتا ہے، تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یاد رکھیے کہ 20 صفحے آپ نے پڑھ لیے، مطلب ایک پارا آپ کا ہو جاتا ہے۔ جو نئے پرنٹس آتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا۔ تو آپ دیکھیں، آپ عادت ڈال لیں کہ اب 20 صفحات پڑھنا ہے، 10 صفحات پڑھنا ہے، جو بھی ہے رمضان میں، اور بعد رمضان بھی اس کو کنٹینیو کرتے رہے کہ اتنے پیجز کی میں عادت ڈال دوں گا تو اتنے دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک صفحہ میں ایسا لے رہا ہوں، دونوں طرف ملا تو 600 ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے کیا، 40 ہو جاتے ویسے پیجز 1 2، تو ایسا کریں گے تو ایک پارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ قرآن لے لیں، بہت آسانی سے آپ اس کو ڈیلی روٹین بنا سکتے کہ اتنے پیجز پڑھ لوں گا تو اتنے دن میں ایک پارا آسانی سے ختم ہو جائیں گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں، رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن ختم ہو، چاہے آپ اس کو نماز کی شکل میں کریں، چاہے آپ اس کو تلاوت کی شکل میں کریں، کوشش کریں کہ قرآن کو ہم ختم کریں، اور عادت ڈالے اپنی نفس کو کہ بعد رمضان اس پہ کنٹینیو ہم پڑھتے رہیں، اور پھر اس کی بھی عادت ڈالے کہ پھر سمجھنے کا کوئی تھوڑا بہت معمول سسٹم ہم شروع کریں کہ اس کو ہم ریڈ بھی کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے، جو ترجمہ آپ کو بہتر لگتا ہو، جو ترجمہ آپ جس زبان میں جانتے ہو، جو اویلیبل ہو، اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اس سے ہمارا ایک گہرا تعلق اور رشتہ بن جائے۔ ورنہ یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف روز قیامت گواہی دینے والی کہ اس امت نے جو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گواہی دینے والے کہ اس امت نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا اس کو، تو لہٰذا ہم اس کو تھامنے والے بن جائیں، اور جب ہم اس کو تھام لیں گے، یاد رکھیں، تو پھر ہم کو دنیا میں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں لوگ آپ کی بات یوں ہی ماننے لگیں گے، یاد رکھیں۔ یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کسی نے مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا کہ ہم کیسے یہ چیز کو بتائے اقوام عالم کو اور تمام لوگوں کو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، تو میں نے ان سے جواب دیا تھا کہ ہم جس تعداد میں عموماً جتنی آبادی ہماری ہوتی ہے، تو اگر عید کی نماز لے لیں تو عید کی نماز میں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ بھی 100% نہیں ہوتی کسی بھی حال میں، یاد رکھیں، کسی بھی حال میں۔ ایک وارڈ کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو 4-4 ہزار کی ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ووٹ ہوتا ہے، لیکن بچے اس میں نہیں ہوتے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں نا، 18 سال سے نیچے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کی آبادی 7 سے 8 ہزار ہوتی ہے، اور مسجد ایک محلے میں 1 سے 2 ہے، کیپیسٹی 300 سے 400 کی ہے، تو گویا ایک محلے میں تو 20 مسجد ہوں گی تو پورنے والی نہیں 400 کی، جو کہ آبادی آپ کی 8,000 ہے۔ چلیے اس میں سے عورتوں کو نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہی آگے، تو 4,000 تو آنا چاہیے مساجد کے اندر، تو وہ بھی نہیں آتی ہے۔ تو عیدین میں بھی لوگ پورے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو میں نے کہا کہ جب عیدین میں جیسی نماز ہوتی ہے نا، ویسی نماز فجر کی ہونے لگیں گی، مطلب ساری امت نماز پڑھنے لگ جائیں گی، پھر ہم کو لوگوں کو گواہی یا اس کا ثبوت نہیں دینا پڑیں گے کہ قوم جاگ رہی ہے۔ قوم کو اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کے منانا نہیں پڑیں گی، اپنی زندگی اور موت کے تعلق سے لوگوں سے احتجاج کر کے اپنے حق لینا نہیں پڑیں گے، ان کو وہ حق دیے جائیں گے۔ اور یہ ہوا 2%، 4%، 6% اور 10% کی مسلم آبادیوں نے بڑے بڑے ممالک پر 100 سالوں تک حکومت کی۔
یہ ان کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا کبھی بھی، یہ قرآن سے اور دین سے لگاؤ کا اثر اور نتیجہ تھا، یہ اس کا امپیکٹ تھا، یاد رکھیے۔ ورنہ آپ ایسا گنیں گے ادھر 2 لوگ کھڑے اور ادھر 58 لوگ کھڑے، تو رسی کھینچیں گے تو کون جیتیں گے؟ کوئی بھی کہیں گا 58 لوگ۔ لیکن وہ جو برکت تھی، وہ جو مقام اللہ نے دیا تھا، وہ جو دبدبہ دیا تھا، وہ عزت جی تھی، جو شرف دیا تھا، وہ اپنی کتاب کے نتیجے میں تھا، اس دین کے نتیجے میں تھا۔ تو بہرحال ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ چوتھا کام جو اس مہینے کے اندر ہم کریں گے، یاد رکھیے، اور اس میں اضافہ کریں گے، اگر کرتے ہیں تو اس تمام کام کرتے ہیں تو اور اضافہ کیجیے، اذکار کا اہتمام۔ اذکار یا وظائف، کوشش کرے سب سے پہلے کہ جو وظائف اور اذکار کرتے ثابت شدہ ہو، ثابت شدہ ہے تو پھر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار وغیرہ تو آپ جانتے ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں اور اذکار، بہت سارے مساجد میں چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، سونے اٹھنے کے بعد، بہت ساری چیزیں یاد رکھیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کی عادت ڈال لیں۔ اور یہ اذکار جب ہم ذکر کرتے اللہ کا کیا فائدہ دیتے ہیں، آپ صرف اس پر غور کیجئے کہ ہم لوگ رمضان میں ایسا کیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایمان بلند نظر آتا ہے روزے کے علاوہ؟ وہ ہے تلاوت کا زیادہ سننا، زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا، اس کے نتیجے میں ایمان خود بخود بلند ہو جاتا ہے ہمارا۔ دیکھیں، آپ بولتے ہیں نا رمضان میں ایمان چارج ہوگا، کیسے چارج ہوا؟ کیا چیز زیادہ کی اپنے عام دنوں سے بتائیے؟ آپ نے قرآن کو زیادہ سنا، اللہ کا سب سے افضل ذکر، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، نتیجتاً ایمان چارج ہو جاتا ہے، انسان کی جس کو کہتے ہیں وہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز یاد رکھیں، اذکار کا اہتمام کریں، اور اتنا کریں اس مہینے میں کہ اپنے آپ کو عادی بنا لیں، یوز ٹو ہو جائے کہ غیر رمضان بھی وہ اذکار ہمارے جس کو کہیں گے ایک روٹین ہو جائے، معمول ہو جائے زندگی کا، کہ ہم ذکر کرنے والے، بار بار اس چیز کو دہرانے والے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام اذکار کو کرنے والے بن جائے، جن کو دعائیں بھی آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن کی تلاوت تو بہرحال میں نے الگ سے لے لی، اس لیے سب سے افضل ذکر وہی ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کر رہا۔ لیکن دیگر اس کے علاوہ جتنے وظائف اور اذکار ہے جو ثابت شدہ ہے، میں گزارش کروں گا اس کا ہم جو رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کرے، اور اس کو کنٹینیوسلی بعد رمضان لے کر چلنے کی ایک اپنا روٹین یا اپنا معمول بنا لے کہ ہم اس کو ہمیشہ انشاءاللہ عزیز جو ہے کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر جو اعمال کرنا ہے، اور اس میں ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے، وہ یہ کرنا ہے ہم کو کہ اس میں شب قدر آتی ہے، اور اس شب قدر کو ہم کو جاگنا ہے، رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، اور اس مہینے سرکش، جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور بھی الفاظ بہرحال۔ تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ یہ رات بڑی افضل ہے، اور صحابہ کو پہلے سے اہتمام کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ بات سورہ نمبر 97 سورہ قدر میں کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ 1000 منتھ سے افضل یاد رکھیے یہ رات ہے۔ اس تعلق سے سورہ کے نزول کے تعلق سے کچھ تفسیر میں جو روایتیں آتی وہ یہ ہے کہ صحابہ کو کبھی پتا چلا ایک راہب کا واقعہ، جس راہب نے 80 سال تک اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی، 80 سال تک مغفرت طلب کی اللہ سے، اور 80 سال تک فلاں کچھ ایک عمل کیا۔ تو صحابہ نے کہا یہ تو ان کی زندگی اتنی لمبی لمبی تھی بول کر یہ 80 سال یہ کام کرتا چلا گیا، اب ہماری زندگی اتنی چھوٹی کیسے کرے؟ تب یہ رات جو ہے صحابہ کو عطا کی گئی۔ 1000 مہینوں سے افضل مطلب یہ 83 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو 80 ایئرس مل گئے ایک ٹائم۔ تو گویا یہ رات بڑی افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مناتے اور اس رات کو تلاش کرتے، یاد رکھیں، اس کو ڈھونڈتے کہ 1000 مہینوں سے جو افضل رات ہے، یاد رکھیں، اس کو تلاش کیا جاتا۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بھی جو اس رات کو تلاش کریں۔ لیکن ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات اگر کوئی مناتے بھی ہے تو صرف بچے مناتے ہیں یا ینگ جنریشن مناتی ہے، چونکہ بڑے لوگ تو الحمدللہ اتنے عمل کر چکے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں کہ اب ان کو یہ رات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار نتیجہ بچے بھی سیکھتے نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، جاگنا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر شب قدر تو ابھی ایک ٹرینڈ اور فیشن والی رات بن گئی ہے جس میں شاپنگ ہوتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ پھر اگر جاگ بھی رہی نوجوان نسل تو شاپنگ کے اس سے ہو رہی، چونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر اس میں آ رہی ہے، لیکن آخری عشرہ تو پیک عشرہ ہے شاپنگ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ رات جنرلی لوگ خرید و فروخت میں گزار رہے ہیں، مالدار لوگ مالس میں جا کے گزارے اور سحر وہاں ہو رہی ہے، اوسط لوگ عام بازاروں میں گزارے رات ہو رہی ہے، غریب جو کچھ نہیں خریدا گلیوں میں نکڑوں میں جھانک کر گزار رہا ہے۔ لیکن وہ رات تک کرنا کیا ہے؟ وہ رات کس لیے دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ صرف ہم آنکھوں کو کھلا رکھے، جیسا روزے کا معنی سے بھوکا رہے، اور رات میں جاگنے کا معنی آنکھوں کو کھلا رکھے۔
یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے. یہ تو وہ لوگ جو نشہ اور شراب پیتے وہ لوگ بھی رات بھر جاگتے ہیں, برے لوگ بھی اپنی مجلسوں کو رات بھر جماتے اور جاگتے ہیں. کیا کرنا تھا اس رات میں؟ اس رات میں سب سے پہلے تو جو فرض نمازیں آ رہی ہے آپ کو, ایک مغرب آتی ہے اور عشاء آتی ہے, اس کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیجیے, قیام اللیل کا اہتمام کیجیے, صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے, صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے. اللہ رب العزت خاص طور سے مغفرت کی دعائیں کیجیے, ذکر و اذکار جو ثابت اور خاص دعا جو اس رات میں ثابت ہے اس دعا کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس رات میں جو نیکی ہو یاد رکھیے وہ کرنے کی ہم کوشش کریں. تلاوت قرآن کیجیے یاد رکھیے, لیکن نماز قرآن اس کا زیادہ اہتمام اور صدقات کا بھی اہتمام کیجیے. تو یہ سب کام کرنا ہے اور یہ اتنا عام عمل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. یہاں تک کہ خاتون جو روزہ نہیں رکھ رہی, نماز نہیں پڑھ رہی, وہ بھی اس رات کو منائیں گی. کیسے منائیں گی؟ باقی سب عمل کر کے تو دعا کرے, توبہ کرے, استغفار کرے, ذکر کرے. اس کے علاوہ جو ہے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. بہت ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی, مطلب صدقات کرے, خیرات کرے. صرف نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن چھوڑ دے تو ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی. لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ اس کا سسٹم ہی نہیں ہے. کوئی شادی آ رہی ہے تو گھر میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب رت جگہ ہے, آفیسز کو لیو ڈالی جا رہی ہے کہ اب ہم نہیں آئیں گے, بزنسز کو کلوز رکھا جا رہا ہے, آس پڑوس کے دکاندار کو بول دیا جا رہا ہے بھائی ان کے پاس شادی ہے, 8 دن دکان بند, رات میں چونکہ دیر سے یہ سو رہے تو صبح جلدی نہیں آئیں گے, ہے نا. یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ایسا کبھی ہو رہا ہے کہ ہم اہتمام کریں کہ بھائی قدر آئیں گی, اللہ رب العزت پتہ نہیں اگلی زندگی دے نہ دے, آفس میں لیو ڈال دیتا ہوں, چھٹیوں کو اٹھا کے رکھتا ہوں, اس ٹائم میں لے لیا کروں گا 5 دن تاکہ رات میں جاگوں تو صبح شاید نیند نہ ہو پوری تو چھٹی لے لیتا ہوں. نہیں ہوتا یہ سب. یہ چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی شادی بیاہ کے لیے, چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے, چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی گھومنے کے لیے, یہ سب کر رہے ہیں. لیکن شب قدر کے لیے نہیں اہتمام ہو رہا. یہ آ رہی رات اور ایسی زندگی میں چلے جائے. ایک انسان کو اگر زندگی میں 10 بار یہ رات مل جائے تو اندازہ لگائیے 800 ایئرز سے زیادہ اس کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی ہے رات. لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے یاد رکھیں اس کا اہتمام. تو جو کوئی منا رہا ہے وہ شاپنگ کی شکل میں منا رہا ہے. میں کسی کے تعلق سے بھی برا گمان نہیں رکھتا ہوں, لیکن جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. دوسرا, اگر کوئی منا بھی رہا ہے تو بہت چوزی ہے. وہ چوزی اس سینس میں کہ اس نے ایک رات کو پرٹیکولرلی پکڑ لیا اور کہا یہی شب قدر ہے. مطلب اس کو پتا چل گیا کہ شب قدر ہے. اور وہ رات کون سی ہے؟ ہند پاک میں, بر صغیر میں تو لوگوں نے بالکل طے کر رکھا ہے کہ بس 27 کی رات تھی ہمارے لیے تو شب قدر ہے, باقی ساری دنیا اس کو پورا تلاش کرتے رہے. ہم کو تو مل چکی ہے یہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی, اس کی تاریخ بتائی گئی. آپ نکلے صحابہ کو تاریخ بتانے کے لیے اور 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. جب وہ جھگڑے کو نپٹایا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی, لیکن یہ جو جھگڑا ہو گیا اس میں بھلا دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے جھگڑا کرنا بہت خطرناک چیز ہے. اس سے لاتعداد سائیکولوجیکل, فزیکل اور ریلیجیس لاسز ہوتے. یاد رکھیے, معلوم, جھگڑا, فتنہ, فساد, لڑائی بھلا دی گئی. آپ نے کہا مجھ سے بھلا دی. اسے پورے سال میں تلاش کرو. پھر فرمایا پورے رمضان میں تلاش کرو. پھر آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا جو آپ نے بیان کیا وہ کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ پورا آخری عشرہ اس کو تلاش کرتے, آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے, رات میں عبادت کرو, قدر ہو سکتی ہے آج. تو لہٰذا کوشش کرے آخری عشرہ. آخری عشرہ نہیں ہو سکتا تو پرٹیکولرلی 5 نائٹس تو آپ کو بتائے, 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات اور 29ویں رات. یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یاد رکھیے. اس کی علامتیں وغیرہ ہے لیکن اس کو آپ نہ ڈھونڈتے ہوئے, چونکہ ہونے کے بعد پتہ چلتی نا علامتیں منع ہو جائیں گی تب ہوں گا, تو آپ کو اس رات کو عمل کرنا یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کو تلاش کرنا ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے, اس کے لیے خاص تیاری کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں یہ ساری رات گزرے. یاد رکھیں, یا نہیں ہو سکتا ہے تو جتنی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر آدمی کے پاس سہولت نہیں ہے, ہر آدمی کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ 5 دن دور رہے بزنس سے تو چل جائے. تو جتنا منا سکتے ہو تو یہ کوشش کرے کہ ہم جتنا ہو سکتے ہیں. چلیے میرے لیے اتنا ہے کہ میں رات میں 12 بجے تک مشکل سے جاگ سکتا ہوں, مجھے آفس ہے میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, تو کوشش کرے رات 12 بجے تک جتنی نوافل, تلاوت قرآن, ذکر و اذکار, صدقات اور خیرات جو کر سکتا ہوں, دعا مغفرت کی وغیرہ کرے. پھر اس کے بعد سحر میں اٹھ جائے, فوراً سحر میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جائے تو پھر کچھ نماز سحر میں, پھر کچھ تلاوت سحر میں. اور سحر میں استغفار کرنے کی تو خاص فضیلت آتی ہے. یاد رکھیں, مومنوں کا شیوا اور شعر قرآن نے 2 سے 3 مرتبہ دہرایا کہ وہ راتوں کے اندر استغفار کرنے والے ہوتے ہیں, اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو اس رات کو منائیں, اس رات میں جاگیں, اس رات میں خوب سے خوب عبادت کریں. اور یقیناً ہر آدمی اس چیز کی اس کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ زیادہ اجر کمائیں. تو یہ شب قدر, یہ رات مجھے اور آپ کو زبردست موقع دینے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس رات کو ذرہ برابر بھی ضائع نہ ہونے دیں.
خواتین بھی اس کے لیے پلاننگ کرے، اپنے نونہالوں کو اس کے لیے تیار کرے، اور گھر میں اگر یہ ماحول ہو نا روزے کا، تلاوت قرآن کا، نماز کا، تو آپ دیکھیں گے ینگ جنریشن بغیر سکھائے کہ کچھ چیزیں آپ سے لیتی رہتی ہے، غیر شعوری طور سے وہ سیکھتی رہتی ہے۔ تو جن گھروں میں اس کا اہتمام ہے، بچے خود بخود وہ کرتے ہیں، وہ ان کا پارٹ ہو جاتا ہے، ان کے اپ برنگنگ جس کو بولتے ہیں، ان کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہے وہ سب چیزیں، کہ وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے بولتے ہیں نا بچوں کی اچھی تربیت کرو، تو ہم کو کیا لگتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر برین اسٹارمنگ کر کے کچھ تو بھی ایک چیز بنا کے دینا ہے، آپ خود عمل کرتے رہے بڑے تو بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کسی محلے میں اگر محلے کے بڑے لوگ سارے لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو بچے خود بخود اس محلے کی شروع کر دیتے ہیں عمل، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سب یہ کرتے ہیں بڑے اس محلے کی۔ تو یہ تمام چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے ایک ماحول بنانے کی۔ تو یہ رات بہرحال ہم پر آتی ہے، اللہ رب العزت نے پھر ایک موقع دیا ہے، اللہ اگر زندگی دے اس رمضان میں تو ضرور اس رات کو پانے کی کوشش کرے، اور اس کو 5 راتیں یاد رکھی، اس میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور وہ تمام اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یا وہ تمام اعمال صالحہ نیک اعمال جو آپ کر سکتے، کبھی ہوتا ہے انسان بیمار ہے وغیرہ ہے، لیٹا رہتا ہے، بڑے مشکل ہے، تو بہرحال جتنے اعمال ہو سکتا ہے نیکی کرنے کی اس رات میں جو خاص طور سے اہتمام اور جو کوشش کریں۔ اسی طرح یاد رکھیے اس ماہ میں جو کام کرنا یاد رکھیے، ان کاموں میں سے کام ہے صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اب عام دنوں میں تو صدقات اور خیرات کرتے ہی، لیکن ان دنوں میں تیز تند ہواؤں کے جیسا مطلب بہت زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے، مطلب جیسا کہ ہوا تو عام دنوں میں بھی چلتی ہے لیکن کبھی کبھی تیز چلتی ہے، تو آپ اتنا زیادہ صدقات اور خیرات کرتے، بلکہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، روایت میں آتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایسا کسی چیز کو جو کمر بھی باندھی جاتی ہے اس کو ناٹ باندھ کے ٹائٹ کر لیتے نا، آپ کو بولا جائے آپ لنگی اگر باندھے ہوئے چلیے فلاں چل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر باندھ لیتے، اچھا کر لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈی ہو جاتے اس منتھ کے لیے، اس کا معنی ہے تیار ہو جاتے اس مہینے کے لیے، اس میں زیادہ زیادہ عمل کرنا، اور صدقات اور خیرات میں آپ اور اضافہ کرتے، بڑھوتری کرتے۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا صدقات میں اضافہ کریں، زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ انشاءاللہ اگلا لیں گے، اور صدقات میں سب سے پہلے مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے رشتہ دار قریبی، اور وہ بیچارے مستحق ہے، مسکین ہے، غریب ہے، معذور ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، اور کئی مسائل ہو سکتے، نوکریاں نہیں ہیں اور فلاں مسائل ہوگا، یہ ہو گیا وہ، کئی چیزیں ہو سکتی ہے کہ انسان کے ساتھ، وہ سب سے پہلے مستحق ان کو